گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم تسلسل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں یہ بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ کے حالات کیا تھے، قرآن مجید ان کا کیا نقشہ کھینچتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ان حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تو آپ کا رہنے کا طریقہ، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کیا کرتے تھے، یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک اور اپنے خالق کی جستجو میں لگ گئے۔ قرآن مجید خود اشارہ کرتا ہے فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ جستجو میں تھے، آپ تلاش میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ کچھ دنوں کا کھانا لے جاتے تھے، کچھ خشک راشن وغیرہ، اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ اس غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہیں رہتے، واپس گھر تشریف نہیں لاتے تھے، وہاں ہی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی جستجو اور تلاش میں تشریف فرما رہتے، اور پھر جب راشن ختم ہوتا، آپ کو ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے گھر تشریف لاتے۔ یہ آواز سیٹ کرو جی، بالکل میرے خیال بند ہے، پتہ نہیں، ہاں اُراں تے کھولو، اُراں تے وہ پرلے نو جدے اتنے لگے ہے نا، نہیں جدے وچ لگی ہے لپی، یہ اتلے پاسے اتنے والے بٹن ہاں ہے۔ اور کئی دن وہاں رہ کر اللہ رب العالمین کی جستجو اور تلاش کرتے رہتے، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ایک دن اسی غار حرا میں حضرت جبریل امین اللہ کا پہلا پیغام لے کر تشریف لائے۔ حاضر خدمت ہو کے جبریل امین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن مجید کی وہ پہلی آیات بطور پہلا پیغام آپ کو سنایا۔ حدیث مبارکہ کی مشہور اور سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف میں وہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، چونکہ اس وحی کا، اس پیغام خداوندی کا پہلا لفظ ہے اقرا، اور اقرا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پڑھیے۔ تو جبریل امین نے جب آپ سے یہ کہا اقرا کہ آپ پڑھیے، تو جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں
پڑھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں بھی آپ کا یہ لقب موجود ہے، اور دین کی دوسری تعلیمات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی امی ہوتا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان سے اس نے نہ پڑھنا سیکھا ہوتا ہے نہ لکھنا سیکھا ہوتا ہے۔ پڑھنا لکھنا سیکھنا یہ امتی کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا، نہ پڑھنا سیکھتا ہے نہ لکھنا سیکھتا ہے، تو یہ امتی کے لیے ایک عیب ہے، ایک معیوب چیز ہے۔ جاہل ہونا، ان پڑھ رہنا، یہ معیوب چیز ہے، عیب والی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہی چیز جو ہے نا، پڑھنا لکھنا نہ سیکھنا، یہ نبی کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، اور نبی کے لیے ایک صفت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس نے پڑھنا سیکھنا ہے نا، اس کا کوئی سکھانے والا بھی ہوگا، جس نے لکھنا سیکھنا ہے اس کا کوئی لکھانے والا، لکھنا سکھانے والا بھی ہوگا، جس کو ہم استاد کہتے ہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ استاذ کا رتبہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاگرد کئی دفعہ استاذ سے آگے نکل جاتے ہیں رتبے میں، علم میں، کسی فن میں، کسی مہارت میں، لیکن جو مقام ہے وہ ہمیشہ استاذ کا ہی بڑا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین پیغمبر کو کسی انسان کی شاگردی میں دیتے ہی نہیں، شاگرد بننے کا موقع ہی نہیں دیتے، تاکہ اس سے کسی کا رتبہ اور شان بلند نہ ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو اپنی جناب سے علم عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ استاذ بنتے ہیں اور نبی شاگرد بنتے ہیں۔ لیکن امی لقب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور معرفت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک طرف ساری کائنات کا علم ہو تو وہ ایسے ہے جیسے ایک قطرہ ہے، اور ایک طرف پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے تو وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہے۔ علم میں کوئی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس مرحلے سے اللہ اپنے پیغمبر کو نہیں گزارتے، کسی انسان کا اس شاگرد نہیں بناتے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا، اور پھر عرض کی اقرا کہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے وہی عمل دوبارہ کیا، پھر آپ سے عرض کی اقرا کہ پڑھیے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو تیسری دفعہ جب ایسا ہی جبریل امین نے کیا تو ساتھ یہ پوری آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے یہ پوری وحی، یہ 5 آیات ہیں پہلی سورۃ القلم کی، یہ پہلی وحی ہے، سب سے پہلا اللہ کا پیغام جو آسمان سے اترا، یہ 5 آیات ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتایا گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پہلی وحی بھی مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ کی صحت پر بڑے اثرات پڑے، اس کے بخار کی کیفیت ہو گئی، اور گھر تشریف لا کر زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ مجھے کمبل دے دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ تو انہوں نے تسلی کے کچھ جملے بھی کہے، وہ بھی حدیث میں ہے۔ جب صحت بحال ہوئی تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو عمل کیا، خاص طور پہ آج ہم نے وہ ذکر کرنا ہے۔ یہ ابتدائی حالات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کس طرح آپ کو نبوت ملی اور کس طرح آپ کو پہلی وحی سے روشناس کرایا گیا۔ اللہ رب العالمین کا جو پیغام تھا، جو ہر نبی کے ذمے ہوتا ہے، آپ نے اپنی قوم کو وہ پیغام پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ مکہ کے ایک پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں عرب کے رواج کے مطابق، جیسے ہمارے علاقوں میں کچھ رواج ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے، مسجدوں میں اعلان کروا دیا، دیہاتوں میں بندے ڈھول مار دیتے ہیں، اس کی آواز کا مطلب بھی ہوتا ہے بھئی لوگ جمع ہو جائیں۔ وہاں رواج یہ تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر جس کو ضرورت ہوتی تھی نا لوگوں کو جمع کرنے کی، وہ کپڑا ہلاتا تھا ایسے۔ آپ نے بھی کپڑا ہلایا نا جب، تو مکہ والے جمع ہو گئے، سارے مکہ والے جمع ہو گئے جب، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے بعد جب وہ اس بات پر آ گئے کہ آپ کا پیغام بھی سنیں گے اور آپ پر اعتماد بھی ہے، تو اللہ کا پیغام سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس اس کی تھوڑی سی تشریح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا، جیسے قرآن کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ مکہ والوں تم میں عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ تو مجھے یہ اس سوال کا جواب دو، هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، 40 سال صبح و شام، رات دن، خوشی غمی، بندے کے اوپر کئی موڈ طاری ہوتے ہیں، غصے میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، ہر قسم کے معاملات 40 سال کی زندگی میں کر کے بندہ دکھا چکا ہوتا ہے اپنی قوم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان 40 سال میں مجھے بتاؤ کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ سارا مکہ، بڑے بڑے لوگ سارے جمع ہو گئے، اور ایک انوکھا واقعہ ان کے سامنے پیش آنے لگا تھا۔ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ بارہا آزمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، معاملات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا،
سچائی کے سوا ہمیں آپ میں کوئی اور چیز ملی ہی نہیں، سچ ہی سچ ہے آپ۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ وہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی نا، تو بیت اللہ میں حجر اسود رکھنے کا جب واقعہ پیش آیا، نوبت آئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ وہ کرے گا کل جو صبح پہلے پہلے حرم میں داخل ہوگا۔ وہ دیکھنے لگ گئے ادھر ہو کر، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ یہی تھا کہ جاء الامین، جاء الصادق، کہ فیصلہ ہم نے آنے والے پر چھوڑا تھا، لیکن جو آیا ہے وہ صادق اور امین ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو وہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اچھا، اسی بات کو اور پختہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں اور تم پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ ہو، اس سائڈ سے تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ اس سائڈ پہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ آپ پر وہ اتنا اعتماد کرتے تھے، آپ کو اتنا سچا سمجھتے تھے کہ کتابوں میں لکھا، علماء سے سنا کہ ان میں سے کئی لوگوں نے زمین پر کان لگائے کہ لشکر میں گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، لشکر کی اپنی دھمک ہوتی ہے کہ اگر لشکر چلتا آ رہا ہے تو اس کی کوئی دھمک ہوگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہوگی۔ کان لگا کر سنا، کوئی آواز نہیں آئی، اٹھ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کان بھی لگائے ہیں زمین پر یہ دیکھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ لشکر ہے یا نہیں، ہمیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لشکر نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک اتنی سچی ہے، آپ اتنے سچے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہمارا علم، ہمارا تجربہ کہتا ہے لشکر نہیں، لیکن آپ اگر فرمائیں گے کہ لشکر ہے تو ہم کہیں گے ہے۔ اتنا اعتماد، اتنا اعتبار۔ اس طرح جب فضا بنائی آپ نے، ماحول بنا لیا آپ نے، اپنے اوپر اعتماد ان سے حاصل کر لیا، اس زبان سے کہنے لگے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ازلی، وہ پیغام ابدی کہ جو سارے پیغمبروں کو اللہ دے کر بھیجتے تھے، سارے پیغمبروں کا پہلا پیغام جو تھا وہی اپنی قوم کو اس فضا کے بعد پیغام دیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، میری قوم کے لوگوں، مجھے صادق اور امین کہنے والوں، میرے اوپر اعتماد کرنے والوں، میرے اوپر اعتبار کرنے والوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کے تاج سے سرفراز فرما دیا ہے، اور پہلا پیغام یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ لو، اور فرمایا کہ اسی کہنے پر تفلحو، گارنٹی یہ ہے کہ اس پیغام کے مان لینے پر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بڑا پیارا پیغام تھا،
بڑا اہم پیغام تھا، سارے نبیوں کا مشترکہ پیغام تھا، ساری آسمانی کتابوں کا مشترکہ پیغام تھا۔ چند لمحے پہلے صادق کہہ رہے تھے، چند گھنٹے پہلے، چند ثانیے، لمحے پہلے امین کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہیں گے ہم اس کو سچ قرار دیں گے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام ان تک پہنچایا تو سارے مجمع میں ہلچل مچ گئی، سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگ گئے اور اشارے کرنے لگ گئے کہ یہ کیا پیغام ہوا، اس لیے کہ ان کو ساری سمجھ آ گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انہیں سمجھ آیا تھا۔ عربی تھے نا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ لا کا کیا مطلب ہے۔ پیغام خداوندی میں موجود لا نے انہیں مشتعل کر دیا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، کوئی نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس پیغام کا مطلب یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں جو ہم نے آج تک سجا رکھے تھے۔ انہوں نے ہر مرض کے لیے الگ خدا بنایا ہوا تھا، ہر مشکل کے لیے الگ خدا بنایا ہوا تھا، ہر حاجت کے لیے الگ خدا بنایا ہوا تھا، بلکہ ہر روز الگ خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب سنا لا الہ الا اللہ، انہیں معلوم ہو گیا بغیر تشریح کے، بغیر تفصیل کے، یہ تشریح تفصیل جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کلمے کا معنی یہ ہے کہ حاجت روا کوئی اور نہیں اللہ کے سوا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ انہیں پتہ تھا لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دینے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ انہوں بجلی سے کر لو، لائٹ سے کر لو، واپٹا سے جل نہ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا سارا مفہوم ان کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے نفع دینے والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ، نقصان دینے والا بھی کوئی نہیں مگر اللہ۔ یہ تفصیل ان کو معلوم تھی، ورنہ آپ سمجھیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے یہاں پاکستان میں تو کوئی ہلچل نہیں مچتی، ہاں وہاں مچتی ہے جہاں ہماری جماعت کا کوئی خادم قرآن یہ تشریح کرتا ہے نا، پھر ضرور فرق پڑتا ہے۔ لیکن عربی کلمہ طیب جو ہے، عربی کلمہ طیب، لائٹ تو نہیں کی تھا؟ نہیں لائٹ تو کر دو، ٹھیک ہو جائے۔ اچھا لائٹ ہے نہیں، اچھا ٹھیک ہے پھر۔ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ کا مطلب ہے جتنے خدا بنا رکھے ہیں، جن کو ہم کرنے والا اور بھرنے والا، با اختیار اور بڑا کچھ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب تھا، اس لیے مشتعل ہوئے۔ حالانکہ آپ ذرا سوچیں، خیال فرمائیں کہ جس قوم کے ایک پیارے شخصیت کو اللہ نبوت عطا کر رہے ہوں، اس قوم تو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا،
جس قوم کی پیاری ہر دل عزیز شخصیت کو اللہ نبی بنا رہے ہو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو تو فخر کرنا چاہیے تھا، ان کو تو اس بات پہ خوشی سے ناز کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے اللہ اس کو کتنا معزز کر رہے ہیں، کتنا اس کو رتبہ دے رہے ہیں، کتنا مقام دے رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے شہر سے، ہماری فیملی سے اللہ نے ایک عظیم شخصیت کو اور عظیم کر دیا ہے، اور رتبے دے دیے ہیں، اور بلند کر دیا ہے۔ لیکن ادھر ذہن جانے کی بجائے ان کو معلوم تھا کہ لا الہ کا مطلب ہے وہ سارے خدا جو انہوں نے بنا رکھے تھے